یہیں سے میں ایک چھوٹی سی بات بتا کے آگے بیان کو کنٹینیو کرتا ہوں. میرے ایک بیان پہ لوگوں نے اعتراض کیا ہے. میرا ایک تاجروں میں بیان ہوا تھا جس میں نے تجارت کی بڑی فضیلت بیان کی. اس پہ شارٹ کلپ بھی بنا کے چلا دیں. میرے بیان کو غلط رخ پہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. میں نے تاجروں کی فضیلت بیان کی کہ اسلام میں آپ کے پاس اگر دو آپشن ہو, ملازمت یا بزنس, تو آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ بزنس. شریعت کا مزاج ہے, اس میں بہت سارے دلائل ہیں. ہمارے نبی نے بزنس کیا, صحابہ میں زیادہ تر تجارت کرتے تھے. قرآن میں تجارت کا جگہ جگہ تذکرہ ہے, حدیث میں ترغیب ہے. یہ حدیث ہے کہ اللہ نے میری امت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے روزی تجارت میں. اگرچہ یہ حدیث کی سند پہ کلام ہے, لیکن یہ کوئی اتنی کمزور حدیث نہیں ہے کہ اس کو ایک پہلے سے ثابت شدہ فضیلت حدیث کی میں ہے تجارت کی, تو اس کی فضیلت میں کے طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اور بہت ساری حدیثیں. تو اس پہ کسی نے کہا کہ بھائی اس سے تو یہ پتہ چلا کہ پھر ملازمت بہت بری چیز ہے. تو میں نے کسی بیان میں یہ وضاحت بھی کی ہے. دیکھیں, ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں. علی الاطلاق ملازم کو برا کہنا تو کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کہ جو ملازمت کر رہا ہے. ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک وہ ملازمت ہوتی ہے جس میں آپ کسی بڑے ویژن کا حصہ ہو. وہ ملازمت شریعت میں اس کی ترغیب ہے. مثال کے طور پر آپ ملک کی حفاظت کے لیے فوج میں جاتے ہو, ہے تو یہ ملازمت, لیکن آپ کا ہدف کیا ہے؟ ایک ملک کی کنٹری کی حفاظت کرنا. یہ ملازمت تو ہے, تجارت نہیں ہے. اس میں پیسہ بھی کم ہوگا. جو تاجر لوگ جتنا کما لیتے ہیں اتنا ایک فوجی بیچارہ جو بارڈر پہ لڑنے والا تھوڑی کماتا ہے. لیکن یہ ملازمت بہت محبوب ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو بہت مقدس عمل ہے. اسی طرح آپ کسی یونیورسٹی میں ٹیچر ہو, آپ کہتے ہو یار میں ٹیچنگ کے شعبے میں جاؤں گا, کیونکہ جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ بات ٹیچر کی سنتے ہیں, تو اچھا ٹیچر سوسائٹی کو ملے گا تو اچھی معلومات دنیا میں پھیلیں گی. تو ٹیچنگ کا شعبہ کیا ہے؟ ایک مقدس ہے, بشرطے کہ جو پڑھا رہا ہو وہ ٹھیک چیز پڑھا رہا ہو, وہ مفید چیز پڑھا رہا ہو. تو بہت ساری ملازمت کے شعبے. اسی طرح کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ بھی ملازم, سرکاری ہسپتال کا ملازم ہوگا یا پرائیویٹ ہاسپٹل کا ملازم ہوگا, ہے یہ بھی ملازمت. اور ڈاکٹروں کے اتنا پیسہ ڈاکٹر نہیں کماتے ہیں جتنا تاجر کماتے ہیں. اور ڈاکٹر کی جتنی محنت ہوتی ہے اتنا ڈاکٹر کما نہیں سکتا. لیکن آپ اس ملازمت کو برا کہنا شروع کر دو, یہ بہت بری بات ہے. وجہ اس کی ہے کہ ڈاکٹر کا شعبہ اتنا مقدس ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ہاں, ایک ملازمت وہ ہے جس میں آپ کسی کی جاب کر رہے ہو, آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے, فائدہ کمپنی کو ہو رہا ہے, اور کمپنی بھی انسانیت کو کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. جیسے آپ کولڈ ڈرنک کمپنی میں جاب کر رہے ہو. کس میں جاب کر رہے ہو؟ کولڈ ڈرنک کی کمپنی ہے, اس میں آپ جاب کر رہے ہیں. تو آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے, آپ نے چاپلوسی بھی کر رہے ہو باس کی, اور آپ مکھن بھی لگا رہے ہو, اور ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے, گالیاں بھی مل رہی ہیں. فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کمپنی. اٹھا لے فائدہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انسانیت کو کیا دے رہی ہے وہ فائدہ اٹھا کے؟ کچھ بھی نہیں دے رہی. شوگر کے مریض بنا رہی ہے, لوگوں کا ویٹ کیا کر رہی ہے. گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو آپ, پان کمپنی میں, سگریٹ کمپنی میں جاب کر رہے ہو. تو بھائی ایسی جگہ جاب کرو جہاں انسانیت کو فائدہ ہو. تو اب سمجھ میں آئی بات. جہاں تجارت اور ملازمت میں ٹکراؤ ہو, تو ملازمت اگر اس نوعیت کی ہے کہ جس میں کسی بڑے ویژن کا, جو انسانیت کے لیے فائدے والا ویژن ہو, آپ اس کا اگر حصہ بن رہے ہو, تو پھر تو وہاں ملازمت زیادہ بہتر ہے تجارت سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اگر کسی بڑے ویژن کا حصہ نہیں بن رہے آپ, کوئی انسانیت کے لیے زیادہ مفید چیز نہیں ہے, تو پھر ملازمت نہیں کرنی چاہیے. پھر کس کو پھر اپنا ٹماٹر کا ریڑھی لگا لے آدمی. سمجھ رہے ہو نا؟ باس کی چاپلوسی سے بہتر ہے کیا لگا لے؟ ٹماٹر کی ریڑھی لگا لے آدمی. اس کو ہم وہ کرتے ہیں, اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں, اس ٹائپ کی ملازمتوں کی. لیکن حوصلہ شکنی کرنے کے باوجود بھی ایسے ملازمین کو برا بلا نہیں کہتے ہم. وجہ اس کی ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ سارے تاجر بن نہیں سکتے. کیونکہ جب آپ تجارت کرو گے تو تجارت بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے آپ کو ملازمین چاہیے. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان معیشت کو, رزق کو تقسیم کر دیا ہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, سب کو ایک جیسی دولت نہیں دی ہے تاکہ بعض لوگ بعض کو کیا بنائیں,
اپنے ماتحت رکھیں. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ چینج نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی بڑا بزنس مین جو ملازموں کو اور جو جاب کرنے والوں کو گالیاں دے رہا ہے نا, تو آپ اس کو بولا کرو تیرے پاس جو لوگ جاب کر رہے ہیں نا, سب سے پہلے تو ان کے منہ پہ جا کے گالیاں دے کے ریکارڈنگ کر کے ڈال دیں کہ جو چوکیداری کر رہے ہیں نا تیرے گیٹ کی, یہ بے غیرت ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چوکیداری کر رہے ہیں, اس کو گالیاں دے سب سے پہلے. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ بھی تو پھر بے غیرت ہی ہو گیا نا جو آپ کی چوکیداری کر رہا ہے. بعض لوگ غریبوں کو بے غیرت, بے شرم, پتہ نہیں کیا کیا تانے دے رہے ہیں کہ یہ ملازمت کرتے ہیں, یہ ٹیچروں کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ مکھن لگاتے ہیں, اور اس طرح کی فضول قسم کی باتیں. تو کوئی بھی ایسا شخص جب کوئی بات کیا کرے, آپ نے بولنا ہے کہ بھائی آپ جب کوئی بڑا بزنس کر رہے ہو تو آپ کو بھی تو ملازمین کی ضرورت ہے. تو یہ ساری گالیاں عام ملازمین کو دینے کے بجائے نا, سب سے پہلے آپ کی کمپنی میں یا آپ کے بزنس میں جو لوگ ملازم ہیں, آپ نے ان کو کیا کہنا ہے, بے شرم بھی کہنا ہے, بے غیرت بھی کہنا ہے. پھر دیکھو وہ اسی بندوق سے اٹھا کے سر پھوڑیں گے تمہارا. تو ترغیب تو دی جائے گی بزنس کی, لیکن ملازم پیشہ آدمی کو گالیاں دینا نہیں بنتا, کیونکہ ہر انسان تجارت کی کوشش کر کے بھی تاجر بن نہیں سکتا. یہ اللہ کا نظام ہے, کیونکہ تجارت کو چلانے کے لیے بھی آپ کو بڑے پیمانے پر ملازمین کی ضرورت. اب دیکھو اوبر اور کریم والوں نے دماغ استعمال کر کے ایک سافٹ ویئر بنا کے بزنس چلا دیا ہے. تو اگر یہ ڈرائیور نہ ہوتے اوبر کریم کے تو کیا ان کا بزنس چلتا؟ تو ناممکن ہے. تو ایک ایسی کامن سینس کی بات ہے کہ جس کے اندر سینس ہوگی تو وہ یہ سمجھے گا, سینس ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ پیسہ آنے کے بعد کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ ہو جاتی ہے. تو السلام نے بھی ضرورت کے وقت ملازمت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام مصر سے چل کے مدین گئے کیونکہ قتل کا کیس تھا آپ کے اوپر, تو آپ مدین گئے ہیں, تو اب وہاں کیا بزنس کرتے بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر 10 سال کے لیے ملازمت ملی بکریاں چرانے کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے چرائی بکریاں, 10 سال چلائی. تو آپ اگر خدا نخواستہ ملازمین کو علی الاطلاق برا بلا کہنا شروع کر دو گے کہ جاب بری ہے, تو کس پر اعتراض ہوگا؟ موسیٰ کلیم اللہ, جن کی لاکھوں کروڑوں انسان جن کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی تجارت کو ملازمت پہ ترجیح دو, کوشش کرو, لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے, یہ ہر ایک میں نہیں ہو پائے گا, یہ تو جو ہو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بولو گزارا چلاؤ, کوئی بات نہیں یار. جو کروڑ پتی بزنس کرنے والے ہیں وہ بھی لمبے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, اور جو بیچارہ کہیں چوکیداری کر رہا ہے وہ بھی خبر میں جا کے کیا ہو جائے گا. اور یہ جو چیزوں پہ فخر کرنا کہ میرا موبائل, میری گھڑی, میں نے وہ ایک بتایا تھا کہ وہ میں پشاور میں بیٹھا تھا تو آئی فون کے نا ایک کوئی انجینئر تھے سافٹ ویئر, تو میں نے اس سے پوچھ رہا تھا آئی فون رکھوں یا اینڈرائڈ رکھوں میں, تو انہوں نے کہا اینڈرائڈ رکھ لیں. خیر یہ ان کی رائے تھی, 100% کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں. تو میں نے کہا آئی فون کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار آئی فون والے نا سارے تھوڑے سے اوپر سے نا کھسکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی رائے تھی غلط ہے, 100% سارے کھسکے ہوئے نہیں ہوتے, یہاں بھی بہت سے لوگ آئی فون والے, اور میں نے بھی 2 سال آئی فون ہی رکھا ہے, تو میں تو اس کا مطلب پھر میں اپنے آپ کو بھی کھسکا مان رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ دیکھو مفتی صاحب جتنے بھی آئی فون والے ہوں گے نا, یہاں انہوں نے 3 کیمرے یوں کر کے رکھے ہوئے ہوں گے بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے, آئی فون. اچھا میں نے جب نظر گھمائی 10-15 بندہ بیٹھا ہوا تھا, جس کے پاس آئی فون تھا نا سب نے یہاں رکھا, سیمسنگ والے سب جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ اپنی چیزوں پہ کو شو مارنا, اپنی چیزوں پہ فخر کرنا, یہ کیا ہے؟ بچکانا. دنیا کی تمام نعمتیں رکھیں سہولت کے لیے. کس کے لیے؟ سہولت. اچھی سے اچھی نعمتیں رکھیں تاکہ ہمیں لائف گزارنے میں سہولت ہو. یہاں تک ٹھیک ہے, جہاں شو بازی آئے گی نا تو گئے کام سے. اچھا اس میں بھی مبالغہ ہوتا ہے, افراط و تفریط ہوتا ہے. بعض دفعہ شو بازی ہوتی نہیں ہے. جن کی سوچ کے جو غریب ہوتے ہیں نا, ان کو لگتا ہوتا ہے کہ یہ مالدار شو مار رہا ہے. وہ یہ سوچ کے کیا ہوتے ہیں, یہ سوچ کے غریب ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں نا, 2 غریبوں کی 2 قسمیں. ایک تو بیچارہ قدرت کی طرف سے غریب ہے, ایک ہوتا ہے سوچ کا غریب. یہ والے غریب مالدار بھی ہوتے ہیں, ذرا سی بات پہ بدگمان ہو جاتے ہیں. اب ایک آدمی نے اگر اپنے آئی فون کی تعریف کر کے یوں دکھا دیا اللہ نے مجھے آئی فون دیا, تو بھائی ہو سکتا ہے ویسے ہی نعمت کا اظہار کر رہا ہو, فوراً کیا بھائی شو مار رہا ہے. کوئی گاڑی میں یوں کر کے گھوم رہا ہے, بھائی شو مار رہا ہے. بھائی تم نے دل کا حال دیکھا ہے کسی کے شو مار رہا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے وہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہ ہو. اب آپ مجھے بتاؤ, زرداری آئے, زرداری کہے میرے پاس آئی فون, میرے پاس تو نہیں ہے, لوگوں کا آئی فون. تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہیں گے یار یہ شو نہیں مار سکتا,
یہ اس کے لیے آئی فون کی فیکٹری اڑا دے گا یہ بم سے, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس اتنی پاور ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے یہ کوئی اور وجہ ہوگی. لیکن جو جانتا نہیں ہوگا نا, جو سوچ کا غریب ہوگا, وہ کہے گا یار دیکھو کیا شو مار رہا ہے, 5 سال صدر کیا بن گیا, اب شو مارنا شروع کر دی. تو یہ ہم کہیں گے تیرا دماغ خراب ہو گیا بھائی. اس کے لیے یہ آئی فون اور یہ فراری شراری کوئی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے آئی فون نکال کے شرمندہ ہو رہا ہو کہ ہر صرف ابھی تک وہ نہیں, پوری فیکٹری چاہیے تھی, ہے کیا میرے پاس. تو اسی طرح یاد رکھو, جو علماء ہوتے ہیں نا, جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی, وہ اگر کہیں جہازوں میں اڑ رہے ہیں, ٹرینوں میں گھوم رہے ہیں, کہیں یہ چیزیں دکھا رہے ہیں, تو ان کی نظر میں یہ شو بازی نہیں ہوتی, یہ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہوتی, کھلونے ہیں کھلونے. تو فوراً بدگمان ہو جانا کہ شو مار رہے ہیں, یہ فضول حرکت ہے. ایک بڑے عالم تھے, ان کے گارڈ بہت تھے, سیکیورٹی کے بڑے مسائل تھے. تو جیسے ہی وہ نکلتے, گارڈ وہ ٹھک 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 کر کے نا سارا اپنی پوزیشن سنبھالتے. تو ایک آدمی جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگاتا تھا بیچارہ, وہ گیا, کہتا ہے یہ دیکھو کیسے شو بازی والے مفتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی سیکیورٹی کے مسائل ہیں تو یہ تو ہوگا. انہوں نے کہا نہیں, یہ شو مار رہے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ سوچ کیا ہے بھائی, ضرورت بھی تو ہو سکتی ہے نا کسی کو گارڈ رکھنے کی. بات سے بات چلتی ہے, میں موضوع کی طرف آتا ہوں, کیونکہ آج جو میں نے موضوع شروع کیا بہت امپورٹنٹ ہے. اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو, سوچ کا غریب ہونے میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی حادثہ ہونا, مالدار کو اور طاقتور کو مورد الزام ٹھہرا دو کہ انہوں نے کیا ہے. ہمیشہ غریب کو فیور دو, چاہے وہ غلطی پر بھی ہو. یہ بھی سکن کی بات ہوتی ہے جو سوچ کے غریب. ایک مثال دیتا ہوں, آپ بڑی گاڑی لے کے جاؤ, موٹر سائیکل والا آ کے خودکشی کر لینا آپ کے سامنے, لوگوں نے پکڑ کے آپ کو ہی کوٹنا ہے. بائک والے کو کچھ نہیں کہنا, کیونکہ وہ بائک کی وجہ سے کیا لگ رہا ہے, غریب. آپ کے پاس چونکہ لینڈ کروزر ہے, آپ مالدار ہو, لوگوں نے ہمیشہ مالدار کو کوٹنا ہے. کیوں؟ یہ دماغ خراب ہو گیا ہے. لوگوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو مالدار ہے وہ ہمیشہ ظالم ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ برا ہے کیونکہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے اور بائک والا قابل ترس ہے. وہ بھائی وہ قابل ترس نہیں ہے اگر وہ غلطی پر ہے. ایک میں آسان مثال اور دیتا ہوں. دیکھو ایک سب میرین گئی تھی نا اندر, وہ ٹائٹینک کے پرزے تلاش کرنے کے لیے. اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ پرزے ملے, نہ وہ بیچاروں کے, اللہ جو مسلمان تھے ان کی اللہ مغفرت کرے, تو وہی دھماکے سے ہلاک ہو. انہی دنوں میں کچھ لوگ اللیگل جا رہے تھے یونان, وہ کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے. تو اب پوری دنیا میں نیوز آ رہی تھی, وہ جو کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہوئے تھے ان کی نہیں آ رہی تھی, جو ٹائٹینک تلاش کرنے گئے تھے ان کی نیوز بہت. تو میں نے بہت لوگوں کے کمنٹس دیکھے, یار اصل میں وہ ارب پتی تھے نا, ان کو تو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, اور یہ غریب بیچارے لٹے پٹے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اس کا مطلب آپ سوچ کے کیا ہو, غریب. بھائی وہ انلیگل تھے, ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے. انلیگل ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگلا مر جائے, اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا بیچاروں کا. لیکن چونکہ انلیگل تھے اس لیے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا دنیا ان کو, کیونکہ اگر ان کو زیادہ پروٹوکول دیں گے تو پھر لوگ کہیں گے چلو پھر ہم بھی نکلتے ہیں, شاید ہم بھی ڈوب گئے تو شہادت کا اجر ملے گا ہمیں بھی. وہ لیگل گئے تھے نا, پرمیشن کے ساتھ گئے تھے, اس لیے. تو یہ بھی ہمارے ملک میں یہ بیماری زیادہ ہے. جہاں دیکھتے ہیں طاقتور اور کمزور تو ہمیشہ طاقتور کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں غلطی کس کی ہے, کمزور کی غلطی ہے یا طاقتور کی غلطی ہے. ڈرائیونگ میں ایسا بہت ہوتا ہے. میں ریوو میں ایک دفعہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا, ایک شخص اتنا غلط آیا نا آگے, بڑی مشکل سے میں نے یعنی بریک لگا کے اس کو بچایا. تو میری وجہ سے نہیں, اس کی وجہ سے نا, اس کے غلط کی وجہ سے کوئی دوسری بائک اس سے ٹکرا گئی. اچھا ہم اپنے خراما جا رہے ہیں, 2-3 انکل نے بائکیں میرے پیچھے بھگائی ہیں کہ اس کو پکڑو, تو حالانکہ میری ذرا بھی غلطی نہیں تھی اس میں. تو صرف گاڑی کی وجہ سے اور گارڈ کی وجہ سے, کیونکہ اس کے پاس اس کا پروٹوکول ہوتا ہے, گارڈ ہوتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں بس اس کو پکڑ کے کوٹو. وہ روکنے, میں آرام سے چلا رہا ہوں. تو وہ گاڑی, وہ خیر جب قریب آئے تو مجھے پہچان گئے نا. وہ پہلے تو ڈانٹ رہے ہیں نا, پیچھے سنا رہے ہیں, وہ دراؤ گاڑی ایسی کی تیسی. تو یہ بھی ایک شو مارنے کا شوق ہے کہ ہم گارڈ وارڈ سے ڈرتے. یہ پتہ ہوتا کیوں ہے؟ تو جب وہ قریب آئے تو انہوں نے مجھے پہچان گئے, تو تھوڑا سا ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. میں نے کہا انکل میری غلطی کہاں سے ہے اس میں؟ آپ دیکھو میں تو آرام سے جا رہا ہوں. وہ خود ہی, اس کو پتہ نہیں کوئی ساس سے پھٹا ہوا تھا, اس کا سسرال سے جھگڑا ہوا تھا, خام خواہ میں آ کے بھیڑ رہا ہوتا ہے نا آگے.
تو پھر انہوں نے میری بات سنی. لیکن میں اگر مفتی طارق مسعود نہ ہوتا نا, میں پٹ گیا تھا بیٹا, میں پٹ گیا تھا. نہ لوگوں نے گارڈوں کو دیکھنا تھا, لوگ نہیں دیکھتے, بلکہ گارڈ ہونا تو پھر لوگ سمجھتے ہیں اب ہمیں بہادری کا ثواب ملے گا. لوگ کہیں گے کلاشنکوفوں سے بھی نہیں ڈرا بندہ. یہ لوگوں کی مینٹلٹی ہے. طاقتور کے خلاف بولنے میں نا فیور ملتا ہے آپ کو, لوگ سمجھتے ہیں بہادر ہے. یہی کام حکمرانوں کے خلاف بھی ہوتا ہے, یہی کام آپ کے وہ ادارے جو پاورفل ہیں ان کے خلاف بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ صحیح ہوتے ہیں لیکن آپ نے ان کے خلاف ہی بولنا ہے. اس سے لوگ کہتے ہیں بہادر آدمی ہے, ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہے. اگر آپ نے کہیں کسی موقع پہ ان کو فیور میں بات کر لی, فیور میں بات کر لی, لوگ کہیں گے کوئی بوٹ پالیشیا کہے گا, کوئی کہے گا وہ پی ٹی آئی کا ہے, کوئی کہے گا جے یو آئی کا ہے, کوئی کہے گا مسلم لیگ کا چمچہ ہے. تو یہ پورا ہماری قوم کا نا دماغی توازن تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ کچھ, ساری قوم نہیں, آپ لوگوں کے جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, مسئلہ ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل, کیا ہے, فالٹ ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے حق پرست کو, جو حق پر ہوگا نا اس کو فیور دینا ہے, چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. بعض دفعہ مالدار آدمی ٹھیک ہوتا ہے, غریب گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے کمبخت. اور بعض دفعہ جو ہے طاقتور ٹھیک ہوتا ہے, بعض دفعہ آپ کا حاکم صحیح ہوتا ہے, اس کے خلاف لوگ زیادتی کر. وہ جو وزیر اعظم کے خلاف لمس یونیورسٹی میں ہوا نا, کسی نے بدتمیزی کی تھی, میں آپ کو دل سے بات بتاؤں, مجھے وہ بدتمیزی اچھی نہیں لگی. کہ جو جس طرح سے اعتراض کیے گئے نا, ابھی میں زیادہ نہیں ہائی لائٹ کرتا اس کو, وہ اسٹائل مجھے پسند نہیں آیا. کہ آپ کے ملک کا ایک وزیر اعظم جو ہو, ابھی جب تک نہیں ہو تو بھائی ایک سیاسی لیڈر ہے, آپ جو مرضی کرو, لیکن جب ایک آن ڈیوٹی آپ کا ایک وزیر اعظم ہے, بھائی وہ آپ کی جماعت کا ہے یا کوئی اور ہے یا عبوری وزیر اعظم ہے, کوئی بھی ہے, تو پبلک کی یہ ذمہ داری ہے کوئی بھی اعتراض کریں تو عزت اور احترام کے دائرے میں. طنزیہ لب و لہجہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بدتمیزی, بہت افسوس ہوا کہ یار ہماری یونیورسٹیوں میں یہ بدتمیزی کیوں سکھائی جا رہی ہے. وہ تو وزیر اعظم نے بڑا برداشت کر کے نا بڑے تمیز سے جواب دیا. تو یہ غلط ہے بھائی, آپ رسپیکٹ سکھائیں لوگوں کو اپنے بڑوں کی, چاہے وہ جو بھی ہو. جب آپ کا بڑا ہے تو بڑا ہے نا یار, آپ کو اس کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. حاکم کو سمجھانے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ایک عام آدمی کو سمجھانے کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار ملنے کے لیے آیا جو بڑا ظالم اور برا آدمی تھا. وہ نبی نے اس کو عزت دی تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک آدمی نہیں ہے. آپ نے فرمایا انزل الناس منازلہم, ایک اسٹیٹس ہے نا اس کا اپنی قوم میں, ایک مرتبہ ہے, تو اس کے حساب سے اس سے چلنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ قوم کا سردار ہے, چونکہ 2 نمبر ہے تو اٹھا کے اس کو جو ہے وہ مٹی میں بٹھا دیا. کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ جس مرتبے کا ہوتا ہے نا وہ والی ویلیو اگر آپ اس کو نہیں دیتے تو اپنی توہین محسوس کرتا ہے, اور جب وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے تو پھر آپ اس سے خیر کی امیدیں لگانا چھوڑ دیں. جو کام اصلاح کا ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھو میں جب جاتا ہوں نا, پتہ ہے یہ نیچرل ہے, یہ جو اسلام کا حکم ہے نا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. انسان کا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ جو ریسپیکٹیبل ہے اس کو عزت دی جائے. اب دیکھو میں بعض دفعہ جا رہا ہوتا ہوں, یہ جو ہمارے گرین چینل والے لوگ ہیں کتنا ہم سے نظریاتی اختلاف کرتے ہیں, لیکن میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں نا, بعض دفعہ ہری پگڑی والے آتے ہیں بڑی عزت سے, سیلفی یہ وہ چل رہا ہوتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں بھائی یار تو بڑے بڑے خلاف ہیں لیکن یہ بڑی عزت دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اگلے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار چلو ہمارا نظریاتی اختلاف ہے لیکن ایک سیلیبریٹی تو ہے نا, اب اسی توہین کرنا یہ نیچر کہتی ہے کہ یار یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کہ ایک سیلیبریٹی تو ہے نا, تو جب ایک ہے تو ٹھیک ہے سیلفیاں نہ لو لیکن بے عزتی بھی نہ کرو, توہین نہ کرو کسی. ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جس سے ہمیں 100 دفعہ اختلاف ہو لیکن ایک مشہور ہو, جس کی سوسائٹی میں ایک عزت ہو, تو آپ کا کیا خیال ہے, ہم ٹھڈے مار کے بھگائیں گے, ہم یہ کہیں گے جاؤ یہاں سے. تو یہی ہوتا ہے بھائی, ایک جو صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن سوسائٹی میں ایک عزت ہے, تو اگر آپ نے اس سے تمیز سے بات نہیں کی تو وہ اپنی زیادہ بے عزتی محسوس کرتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انزل الناس منازلہم. یہاں ایک اور اشکال کا بات سے بات نکلتی ہے. اب کیا ہوتا ہے, امریکہ کا صدر آتا ہے نا پاکستان, تو ہمارے وزیر اعظم مل رہے, اب تو نہیں آتا, وہ ان کو پتہ ہے یہاں آئے تو یہاں یہ لوگ خود بیچارے اپنی حفاظت نہیں کر پائے, ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا, تیرا کیا ہوگا کالیا. تو لیکن اب کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کا بادشاہ کیسے مل رہا ہے امریکہ کے صدر سے, یا پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ کے صدر سے کیسے مل رہا ہے, دیکھو یہ کافروں کو اور ایک اسلام دشمن کو یہ رسپیکٹ دی جا رہی ہے. بھائی آپ بھی جب وزیر اعظم بنے نا, یا سعودیہ کے بادشاہ, اب تو کوئی چانس نہیں لیکن اگر بن گئے تو آپ کو بھی یہ رسپیکٹ
دینی پڑے گی، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آیا کرتے تھے ان کے سردار بڑے بڑے کافر ہوا کرتے تھے، لیکن آپ ان سے عزت کے ساتھ ملتے تھے، کیونکہ وہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، ایک ملک کا صدر ہے، تو اس میں جو سوچ کے غریب ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں دیکھو ان کے کیسے تعلقات ہیں، ایسے ہینڈ شیک کر رہے ہیں۔ وہ سعودی عرب کے ایک بادشاہ نے کیا کیا تھا، وہ امریکہ کا صدر آیا تھا تو وہ مصافحہ کے لیے میرا خیال ہے ہاتھ بڑھائے تو انہیں ہاتھ ہی نہیں بڑھایا نا، تو یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ امیج جو گیا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ ہے حق پرستی، حق پرستی کی بات نہیں ہے بھائی۔ آپ کی جو پالیسیاں ہیں وہ آپ چینج نہ کریں امریکہ کے کہنے پر یا کسی کے دباؤ میں آ کے، آپ نے کام انسانیت ہی کے لیے کرنا ہے۔ اب اگر مجھے گرین چینل والے عزت دیں اور میں ان کی عزت کی وجہ سے مسئلہ ہی چینج کر لوں تو پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ مسئلہ چینج نہ کریں، لیکن ایٹیٹیوڈ آپ کا لوگوں کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جس کے وہ اہل ہیں، عرف میں جس کے وہ اہل ہیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے؟ تو یہ غلط ہے کہ یہ جو ہم نے معیار بنا لیا ہے نا کہ بس ہمیشہ بعض لوگ ادھر ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، یہ مالداروں کو ہی ہمیشہ الزام ٹھہلا رہے ہوتے ہیں، جو طاقتور ہوتے ہیں ہمیشہ اسی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ غریب کو فیور دے رہے ہوتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ آپ نے اسلام کو دیکھنا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں۔ دیکھو اسلام میں وراثت کا کیا نظام ہے، بیٹا 1 کروڑ روپے کروڑ پتی بیٹا ہے اور ایک غریب بیٹا ہے، وراثت پہ کوئی فرق رکھا ہے اسلام نے؟ دونوں کو برابر ملے گی۔ اب جو غریب بیٹا ہے وہ بڑے بھائی جو کروڑ پتی تھا اس کو وراثت نہیں لینے دے رہا اور کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے اور یہ میری وراثت جو ہے نا میں اپنی بھی لوں گا اس کی بھی لوں گا، اس کو تو لینڈ کروزر میں گھومتا ہے، اس کے تو بحریہ ٹاؤن میں بنگلے ہیں، اس کو تو یہ، اس کو کیا ضرورت ہے، آ کے مفتی کے سامنے رونا شروع کر دے۔ تو مفتی کیا کہہ کہ یار یہ بہت ضرورت مند ہے، اٹھا کے اپنا 1 کروڑ، تجھے کیا ضرورت ہے 1 کروڑ کی بھائی، تیرے لیے تو 1 کروڑ 2 ٹکے کا نہیں ہے، اس کو دے، یہ غریب ہے، فتویٰ یہ ہے، دے سکتا ہے مفتی؟ مفتی کہے گا بھائی تو غریب ہے، تو بھوکا مر رہا ہے، تو جو بھی ہے، شریعت میں وراثت میں دونوں کا حق کیا ہے؟ برابر ہے۔ اب تو ظلم کر رہا ہے کہ اس کے پیسے تو نے دبائے ہوئے ہیں، تو ہمارے ہاں اچھا بات سے بات نکلتی ہے، کیا کریں یار۔ ایک بات یہاں بھی یہ رکھو، خواتین میرے بہت خلاف ہو گئی ہیں آج کل، سننا بھی چھوڑ دیا ہے۔ احمد بھائی نے بولا خواتین بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہیں بیان میں، وہ سمجھتی ہیں میں ظالم ہوں، میں عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہوں، میں عورتوں کو برباد کر رہا ہوں۔ میں برباد نہیں کر رہا، میں بیلنس بات کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں کچھ مذہبی اسکالر، کیونکہ عورت ہے کمزور سوسائٹی میں، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، عورت کمزور ہے، فزیکلی بھی کمزور ہے، مینٹلی بھی اس میں وہ برداشت نہیں ہے، اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کے مرد ظلم بھی کرتے ہیں، یہ بات حقیقت ہے۔ لیکن اب چونکہ ہے کمزور نا، تو اب ہمارے بعض مذہبی اسکالرز نے ہر چیز میں عورت کو فیور دینا شروع کر دیا ہے۔ نفسیات سمجھ گئے نا کیا ہے؟ کیونکہ غریب کو آپ جب بھی یا کمزور کو جب بھی فیور دیں گے نا، لوگوں کی فین فالوونگ بڑھے گی، وہ آپ کی طرف آئیں گے۔ جیسے ایک ریوو والا یا لینڈ کروزر والا جا رہا ہے اور ایک بائک والا آ کے خود ہی کمبخت ٹکرایا اس سے، غلطی کس کی ہے؟ بائک والے کی۔ آپ بائک والے کو پکڑ کے کوٹیں گے تو لوگ ساتھ نہیں دیں گے آپ کا، سمجھ رہے ہو نا؟ لیکن آپ ریوو یا لینڈ کروزر والے کو پکڑ کے کوٹیں گے نا، لوگ آ جائیں گے، لوگ کہیں گے طاقتور سے لڑ رہا ہے، وہ تو بیچارہ کیا ہے۔ یہ ہے، یعنی لوگوں کی ایک نفسیات ہے یہ۔ حتیٰ کہ آپ لینڈ کروزر والے کو کوٹیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اپنے بھائی بہن بھی آ کے اسی کو کوٹنا شروع کر دیں۔ لوگوں کے نا ایسے دماغ ایسا ہو چکا ہے۔ تو اب سوسائٹی میں چونکہ عورت کمزور ہے، تو جو عورت کو فیور دیتا ہے نا، اس کی فین فالوونگ مردوں میں بھی بڑھتی ہے کہ یار کمزور کے لیے آواز اٹھا رہا ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھتے لوگ کہ یہ آواز جائز ناجائز اٹھا رہا ہے یا جائز اٹھا رہا ہے، اس میں فرق کرنا لوگوں نے کیا کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ چھوڑ دیا ہے۔ تو اسلام تو اعتدال کا نام ہے۔ اسلام کس کا نام ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے معتدل امت بنایا ہے۔ عورت یقیناً کمزور ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں مردوں کی نسبت زیادہ ہیں، مردوں کی نسبت وسیع۔ نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ مردوں کے حقوق پر کوئی بیان نہیں کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کس کے حقوق کو آپ نے ہائی لائٹ کیا؟ عورت کے حقوق کو ہائی لائٹ کیا۔ تو جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے؟ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا ہے۔ تو لیکن اگر اس میں آپ اعتدال سے تجاوز کرنا شروع کر دو، وہ رائٹس عورت کو دینا شروع کر دو جو فطرت نے بھی نہیں دی اور اسلام نے بھی نہیں دیے، تو لوگ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
ابے ان کو تو عورتوں پہ ترس ہی نہیں آتا، ابے یہ تو خواتین بھی خلاف ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں اکثر بتاتا ہوں بھائی، جہاں اللہ نے عورت کو بہت ساری چیزوں میں فیور دیا ہے، وہاں بہت ساری چیزوں میں مردوں کو بھی فیور دیا ہے. گھر کا سربراہ اللہ نے عورت کو بولو نہیں بنایا. کس کو بنایا ہے؟ بلکہ بتاؤں، عورت کو اس لیے تو عورت کے حقوق اسلام نے بہت اہتمام سے بیان کیے ہیں کہ وہ ماتحت ہے. آپ کے حقوق ماتحتوں کے بیان کیے جاتے ہیں، سرپرستوں کے کم بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو ویسے ہی سرپرست ہے نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ وہ تو ویسے ہی کیا ہے. تو جو پاورفل ہوتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے کمزور کی مدد کرو. اب ہمارے ہاں کمزور کو پاورفل بنایا جا رہا ہے، اس سے سارا نظام فطرت چینج ہو جائے گا. ایسے رائٹ اس کو دینا شروع کر دے کہ وہ مرد کو لگے کہ میں بیوی ہوں اور یہ میاں ہیں. تو پھر معاملہ کیا ہو جائے گا؟ اب جو اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو کہہ رہے ہیں عورت پر شوہر کی خدمت نہیں ہے، عورت پر گھرداری نہیں ہے، عورت پر یہ نہیں ہے، عورت پہ وہ نہیں ہے، تو وہ تو عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مرد دیکھے گا کہ اس میں اور میرے میں کوئی فرق رہا نہیں ہے، تو عورت رکھے گا ہی نہیں. وہ کہے گا یار پھر منہ کالا کرو، ادھر ادھر جا کے ٹینشن پالنے کی ضرورت کیا ہے. اب ہمارے یہاں لبرل انٹیاں بولتی ہیں کہ نہ رکھے، ہم لائف کو انجوائے کریں گے، نہ رکھے. تو جو لبرل انٹی ہے نا، وہ کہتی ہیں نہ رکھے نا، ہم تو اپنی جاب کر رہی ہیں نا. تو لبرل انٹیوں ہی کے تو سارے مسائل ہیں. یہ کہتے ہیں ہم تو جاب کر رہی ہیں. تو بھائی یہ آپ کے دماغ میں کسی نے غلط سافٹ ویئر ڈال دیا کہ آپ کو آدمی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پھر بھی بندہ رکھنا پڑے گا. وہ شوہر نہیں ہوگا تو بوائے فرینڈ ہوگا. اور بوائے فرینڈ کا حشر ابھی میں نے آسٹریلیا میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے ولاگنگ میں کچھ چیزیں دکھائی نہیں نا، بتا نہیں سکتے تھے. جو بوائے فرینڈ جو حشر کرتا ہے نا، وہ شوہر سے زیادہ برا حشر کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ پہ بوائے فرینڈ کی اطاعت لازم نہیں ہوتی، شوہر کی اطاعت لازم ہوتی ہے، لیکن شوہر پہ حقوق ذمہ داری اللہ نے بہت ڈالی ہیں. تبھی کہا ہے کہ اس کی مان کے چلو، اس فضول آدمی کی تو اس کی مان کے چلو.